بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خصوصاً آج کی شب کہ یہ شب میلاد مسعود امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، کہ اس شب کی مناسبت سے آپ تمام عزیزان کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اگرچہ ہمارا موضوع نسیم رحمت کے عنوان سے قرآن مجید کی خصوصیات کے بیان سے ہے، لیکن ایک جملہ آج کی شب کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں اہل بیت اطہار کی جانب سے جو تعلیمات آئی ہیں، ان تعلیمات میں یہ ہے کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں، یفرحون لفرحنا وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا، ہماری خوشیوں میں خوشی کرتے ہیں اور ہماری غمی میں غم مناتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو غم منانے کا مفہوم ہے وہ روشن ہے کہ انسان کس طریقے سے غم منائے، لیکن ایک اہم چیز جس کی جانب ہم معمولاً توجہ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ہمیں خوشی کس انداز سے منانی چاہیے، کیونکہ آل محمد کی جانب سے دونوں چیزوں کی ہدایات ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر غمی ہے تو تمہیں غم منانا چاہیے، اگر ہمارے گھر کے اندر خوشی ہے تو خوشی کو کس انداز سے منائیں۔ یہ ظاہر میں جتنا سادہ محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بھائی خوشی منانا تو خوشی منانا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کا جو دقیق مفہوم ہے وہ نہیں سمجھا جاتا۔ بسا اوقات بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ان شبۂ ولادت جو ولادت کی راتیں ہیں، ان راتوں سے ہم غلط مقصد نکالتے ہیں۔ العیاذ باللہ بعض جگہوں پر حتیٰ وہ امور کہ جو امور پروردگار عالم کی بارگاہ میں مبغوض ہیں، شرعاً حرام ہیں، ہم خوشی کے نام پر ان امور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آیا واقعاً جیسے دین مبین اسلام میں غنا کو، موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ البتہ یہاں پر میں یہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا کہ موسیقی کلاً حرام ہے، وہ ہر ایک اپنے فقیہ مرجع تقلید کی جانب رجوع کرے گا، جیسے اس کا فتویٰ ہوگا اس کے مطابق عمل کرے گا، لیکن اس میں شک نہیں کہ فی الجملہ موسیقی حرام ہے۔ تو اب شب ولادت اس بات کا مجوز نہیں ہے کہ وہ شے کہ جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے ہم اس شے کو حلال سمجھنا شروع کر دیں۔ ولادت کے نام پر، خوشی کے نام پر ہم لوگ اس موسیقی کے پیچھے چلے جائیں، یا اصلاً ہماری جو محفل ہو ایسی محفل بن جائے جو اس غنا کی محفل کے ساتھ شبیہ ہو۔ نا عزیز مان، قطعاً اگر ہم اس طریقے کے اعمال انجام دیں گے تو اہل بیت راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ بھلا خدا کی مخالفت ہم کریں، اس صورت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اطہار ہم سے راضی ہوں؟ نا عزیز من، ہمیں اپنی خوشیوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم خوشیاں کیسے منا رہے ہیں، اس طریقے سے منائیں
ایسے اعمال انجام دیں جن سے قطعاً محمد و آل محمد راضی ہوں۔ بہرحال آج کی شب نہایت میمون و مبارک شب ہے کہ اس شب میں امیر المؤمنین کے گھر میں پہلا فرزند یعنی امام حسن مجتبیٰ آتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر نگاہ کریں، عجب سیرت ہے مولا کی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے دشمنوں نے، مخالفوں نے امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کی، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم شیعیان آل محمد نے اس طریقے سے امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو متعارف نہیں کروایا۔ امام حسن مجتبیٰ کہ وہ ذات کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر گرامی قدر یہ جملات فرماتے ہیں، ہما امامان کاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں، چاہے قیام کے حالت میں ہوں تو بھی امام ہے، چاہے قعود اور صلح کے عالم میں ہو تو بھی امام ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کے اندر ظاہری طور پر تلخ ترین واقعہ کہ جو واقعاً بہت زیادہ کڑوا واقعہ ہے وہ یہ صلح امام حسن ہے۔ امام حسن مجتبیٰ مجبور ہوتے ہیں کہ صلح کریں۔ صلح امام حسن کی رضا اور رغبت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ صلح امام حسن مجتبیٰ کی مجبوری کی وجہ سے ہے۔ کیا کرے مولا، جو ساتھ دینے والے ہیں وہ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اتنے اصرار کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کے پاس آئے تھے، لیکن آپ تاریخوں کو پڑھ کر دیکھیں، چند سکوں کے عوض امام حسن مجتبیٰ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تو چھوڑے جو قریبی ترین افراد ہیں، عبید اللہ ابن عباس، ایک عبداللہ ابن عباس ہے، دوسرے عبید اللہ ابن عباس ہے۔ عبید اللہ ابن عباس قریبی ترین ہے، امیر المؤمنین کے زمانے میں مولا کی جانب سے بعض علاقوں میں گورنر رہ چکے ہیں۔ وہ مخالفین حاکم شام اپنے لوگوں کے ذریعے سے جب اس علاقے پر حملہ کرواتے، اس جگہ پر اس کی اولاد شہید ہوتی ہے، اس بندے کو مولا اپنی فوج کا کمانڈر بنا کر آگے بھیجتے ہیں۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت دیکھیں گے، وہ بندہ جو اتنا قریب ہے، وہ بندہ چند سکوں کے عوض امام حسن مجتبیٰ کو چھوڑ کر سامنے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ نہ فقط خود بلکہ اپنے ساتھ فوج لے کر چلا جاتا ہے۔ 8,000 سپاہی امام کی فوج سے لے کر جاتا ہے، سامنے والے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تعجب ہے واقعا یہ بندہ، اور نہ فقط یہ بندہ بلکہ اس کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کے اندر آپ دیکھیں انواع و اقسام کے لوگ موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو خود سامنے والے کو، حاکم شام کو خطوط لکھتے ہیں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم حسن مجتبیٰ کو یہاں پر شہید کرتے ہیں۔ خب جب فوج ایسی ہو، لوگ ایسے ہوں، امام حسن مجتبیٰ کیا کرے؟ مجبور ہوتے ہیں ان لوگوں کی، اپنے مخلص شیعہ افراد کی جان بچانے کے لیے صلح کا کڑوا گھونٹ پیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، بھئی امام حسن نے صلح کیوں کیا جبکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام کیا؟ عزیز مان، حالات کو دیکھیں، نزاکت کو دیکھیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے حالات کون سے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے حالات کون سے ہیں؟ یقین مانیں،
اگر امام حسن مجتبی کی جگہ پر سید الشہداء ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے، اور امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر کربلا کے اندر امام حسن مجتبی ہوتے تو وہ بھی قیام کرتے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا عمل ایک تھا، لیکن پس حالات مختلف تھے، لوگ مختلف تھے۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، درست ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھی کم تھے، لیکن جیسے 72 ساتھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایسے 72 افراد بھی امام حسن مجتبی کے ساتھ نہیں تھے۔ واقعاً امام حسن مجتبی مظلوم امام ہے، مظلومیت ہے، شدت مظلومیت امام حسن مجتبی یہ ہے کہ اپنے ساتھی مومنین، عجیب تعبیرات امام کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا مذل المؤمنین، ایسی تعبیرات العیاذ باللہ۔ لیکن امام حسن مجتبی اپنے مومنین کی حفاظت کے لیے صلح کرتے ہیں۔ البتہ صلح کا یہ ایک زاویہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے زاویے ہیں کہ ان زاویوں پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، زحمت کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسن مجتبی کی آج ولادت ہے، آج کی شب ولادت ہے۔ حد اقل ہم لوگوں کو اتنا کرنا چاہیے کہ امام حسن مجتبی کی جو سیرت ہے آج کی رات اس سیرت کا مطالعہ کریں۔ واللہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، امام حسن مجتبی کی سیرت کے مطالعے کرنے کا وہی ثواب ہے جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے کا ثواب ہے۔ واقعاً ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ بہرحال خداوند منان آپ کو اور ہمیں حقیقی معنی میں ائمہ اطہار کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔